اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرما دیجئے چلو پھرو تم زمین میں، پھر دیکھو کیسے ابتدا کی پیدائش کی، پھر اللہ اٹھائے گا دوسری بار آخری بار۔ بے شک اللہ کی جو ذات ہے وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، اس کو اختیار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے ویسا ہو جائے، کوئی رکاوٹ، کوئی آڑ، کسی طرح کی کوئی تنگی، کوئی تکلیف ہرگز نہیں اس کے ہاں۔ یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی قوم جو اپنے ہاتھوں سے بت تراشتی تھی، پھر ان بتوں کو سمجھتی تھی یہ ذمہ دار ہیں ہمارے سارے معاملات کے، ان سے کہو اپنے ہاتھوں سے جو تم نے تراشے ہوئے بت ہیں یہ یہیں رکھے ہوئے ہیں نا، اس جگہ سے علاوہ اور جگہیں جا کے دیکھو، وہاں بھی تو تخلیق اور پھر سارے انتظامات چل رہے ہیں، وہاں کون ہے پھر؟ تمہاری جگہ تم یہ سمجھتے ہو نا بس یہی کچھ ہے اور یہی بت ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو ہے نا، وہاں کون ہے پھر؟ آج انلکیلی ہم بھی کسی نہ کسی طرح اسی چیز کا شکار ہیں، اور حوالہ چونکہ ڈیفرنٹ ہے ہم سمجھتے ہیں ہم ویسا نہیں کر رہے۔ مخلوق ایک حادثہ ہے، حادثہ مین اس کا ایک ہونا ہے، اس کی ایک ابتدا ہے اور اس کی ایک انتہا ہے۔ اس سے پہلے کون تھا؟ اس کے بعد کون ہوگا پھر؟ اس حادثے سے پہلے، اس واقعے سے پہلے، اس شخص سے پہلے کون تھا جو کر رہا تھا؟ اب اس کے بعد کون ہے جو کرے گا؟ مختلف جگہوں پہ آپ کو ایک ڈائیورسٹی سی نظر آتی ہے، مختلف نوع چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ ایسے ہول دیکھیں، اس زمین پر جو آکسیجن ہے، جو بھی یہ سارے عناصر ہیں، یہ سارے ایک جیسے کیوں ہیں؟ ہوائیں، فضائیں، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ جو پانی ہے وہ اس کا فارمولا، یہ ساری چیزیں ایک جیسی کیوں ہیں؟ مختلف کریٹر ہوتے مختلف علاقوں میں تو پھر آپ کو ہر جگہ الگ سا ایک نظر آتا، تم چلتے پھرتے نہیں ہو، زمین میں دیکھتے نہیں ہو۔ وہ اللہ ہے جو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کا اختیار ہر ایک چیز پر ہے، وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے۔ اس حوالے سے زمین میں گھومو پھرو نا، وہ جو جستجو ہے، وہ جو حق سے آگاہ ہونے کا وہ جو جذبہ ہے، وہ پیشن جو ہے، وہ تمہارے اندر کیوں نہیں ہے؟ کبھی حق کی کھوج میں بھی ہم نکلے؟ نفس خواہشوں، جانوروں کی سی زندگی، بلکہ جانور بھی اپنے مالک کے وفادار رہتے ہیں، ہم تو ان سے بھی کچھ نہ سیکھ سکے۔ جو اللہ نے چیزوں سے نتیجہ نکالنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ کن چیزوں کی نظر ہو رہی ہیں؟ جس کی جو منزل ہے اس کی حیثیت بتاتی ہے، جو اس کی منزل ہے، جو اس کا محبوب ہے، وہ اس کی پہچان ہے۔ اگر یہ دنیا کی عارضی چیزیں ان کو محبوب رکھے بیٹھے ہیں، بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اپنے آپ کو سر بلند کیجیے، آپ کی منزل بہت اعلیٰ ہے۔ چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو تھکائیے مت، یہ برتنے کی چیزیں ہیں۔ جب منزل ٹھیک نہیں ہوگی، راستہ ٹھیک کہاں سے ہوگا؟ اپنی منزل اللہ کی ذات، پھر دیکھیں راستہ ایک ہے، وہی راستہ آپ ہر رکعت میں مانگتے ہو، اگر غور کرتے ہو تو۔